جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں آپ اگر اس ٹائم میرے جو سننے والے اگر مسلم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یا آپ کرسچن ہیں، یا آپ جیوش ہیں، اور ایون آپ اگر کوئی پرانی ہندو تہذیب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اتنی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. تاریخ بھری پڑی ہے قوموں کے تباہ ہونے پہ اور ان کے غرق ہونے پہ اور ان پہ عذاب آنے پہ. تو یہ قرآن میں جتنا بھی ذکر ہے رضوان صاحب، یہ جو ذکر ہے یہ ماضی کے قصے کہانیوں کے لیے تو نہیں ہے. اگر ان سب کا آگے مستقبل میں کوئی لینا دینا نہ ہوتا تو یہ کہانیاں یا قصے یا روایات ہمیں حکایات قرآن میں بیان کرنے کی نہیں تھی. یہ بیان ہی اس لیے کی گئی ہیں تاکہ آپ کو ایک سیکوینس کا پتہ چل جائے، ایک طریق کا پتہ چل جائے، ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ طے شدہ راستے کا پتہ چل جائے. سبل سبیل، جو راستہ، سبیل بھی راستہ ہی کہتے ہیں. صراط بھی ہے. تو صراط اور سبل اور سبیل اور ان ساری اس کی سینس کلیئر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں آپ کو راستے بتا رہے ہیں، کس پہ کون گیا تو کیا ہوا، کس پہ کون گیا تو کیا ہوا، کس نے کیا حرکت کی تو ہم نے پھر کیا کیا. یہ ہمیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ حرکت اگر تم بھی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. اب یہ جو سادہ اگر سیکوینس بالکل ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ تمام ایونٹس جس پہ قومیں تباہ ہوئی ہیں، اگر کوئی ملک اس کا جیسے کہتے ہیں کہ ارتکاب کرتا ہوا پایا گیا جنرلی قانوناً لارجر سکیل، تو وہ اس شارٹ لسٹ میں آ جائے گا جس کے اندر ہم جب دوسرے اینگل سے گیج کرنے کی کوشش کریں گے کہ مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو کہ ایک وقت آئے گا جی دنیا کے 3 حصے، ایک حصہ جنگ میں، ایک حصہ بیماری میں چلا جائے گا اور ایک حصہ بچے گا. اب مان لو کہنے والے تو کہتے ہیں کہ جی اٹ مینس جسٹ امت سے مراد صرف وہ امت جو کلمہ گو ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ ہر نبی تمام بنی نوع کے لیے آتا ہے اللہ کی طرف سے زمین پہ، اس کے لیے اس کا کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے امت اسی کی کہلاتی ہے، وقت اسی کے اس میں ہوتا ہے. تو بہرحال ان دونوں ادا کو بھی اگر سامنے رکھ بھی لیں تب بھی ایک کرائیٹیریا ہوگا کہ پھر اس میں جو سب سے زیادہ، ہاں وہ آپ نے سنی ہوگی 99 میں سے ایک بچے گا، ہر 7 میں سے ایک بچے گا. اتنی دنیا، شہروں کے شہر کو آگ لگ جائے گی، شہروں کے شہر تباہ ہو جائیں گے. جب ان سب پہ جاتے ہیں تو پھر ایک کرائیٹیریا ملتا ہے کہ رضوان صاحب پوچھتے ہیں کہ جی جیسے اب آپ نے سوال کر ہی لیا کہ جی اتنے ہی تباہ ہوں گے، اور واقعی اگر چلو مان لو یہ ٹائم ابھی اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ آج ہے کل ہے پرسوں ہے ترسوں ہے، اس میں نہیں جاتے. اگر ہماری دین میں ہے اور ہم اس کا کلمہ پڑھ چکے ہیں یا ہمیں کٹوری میں مل ہی گیا ہے تو فی الحال ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اس کی ایسکٹالوجی پہ ہی جانا ہے، اس کی جو اس میں بتایا گیا ہے انہی چیزوں کو فالو کرنا ہے. ورنہ ہم چینج کر لیں، مطلب چینج کر لیں اگر اس میں نہیں سیٹسفائیڈ کسی بھی وجوہات کی وجہ سے کہتے ہیں کسی بھی جائز وجوہات کی بنا پہ اگر آپ کو اسلامک اپنے مذہب کی، اپنے مذہبی چیزوں کی کوئی پریکٹیکلٹی پہ یقین نہیں ہے تو راستے تو اوپن ہے. آج کل تو بڑے لوگ یہ ہو رہے ہیں، اتھیسٹ بھی ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوئے پھرتے ہیں. لیکن جو لوگ اس میں ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ وہ تو کم از کم اس بات پہ یقین کریں کہ جو کہا وہ ہوگا. اب مان لو ہوگا تو کہاں ہوگا، اب وہ لسٹ سن لیں کہاں ہوگا. اس کے بعد ٹائم کی باتیں ہیں، وہ جی یہ نہیں ہے ابھی ڈرا رہے ہیں، ابھی جلدی ہے دیر ہے، اس کو چھوڑ دیں. صرف وہ کرائیٹیریا کیا ہوگا، کرائیٹیریا ہوگا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، کرائیٹیریا ہوگا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس پہ عذاب آئے ہیں، جس کو وینش کر دیا گیا، جس پہ کو تباہ کر دیا گیا. تو قوم لوط سیم سیکس میرج کہہ لیں، سیم سیکس ریلیشن کہہ لیں، ہومو سیکسول کہہ لیں، یا کچھ اور اس کو اور پتہ کتنی ٹرمز نکالی ہوئی ہیں، جو بھی کہہ لیں. اس کو جن کنٹریز نے بھی الاؤ کیا، سٹینڈرڈ فارمولا جن میں یہ الاؤڈ ہے، پارٹنرشپ لیگل کر دی گئی ہے حکومتی سطح پہ، وہ تو پکے گئے. جب یہ بننی ہے کہانی جنگوں کی اور اس میں وہ تو گئے
کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں وہ کرنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنی جو معتقد اعتقاد رکھنے والے اپنے بندے اپنے فالوور جو ان کو فالو کر رہے ہوں گے اسے ہر چیز کی ایک، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہر چیز کی ایک سزا رکھی ہے، ہر ایک عمل کا ایک نتیجہ رکھا ہے، وہ آپ کو قرآن بتاتا ہے. تو اب اس میں جو کنٹریز کی لسٹ ہے وہ سمجھ لیں کہ جو ان ساری ایک تو وہ کنٹریز اس میں فال کریں گے. چلے اس میں پوری ڈیٹیل بتا دیں تو پھر ایک ہی دفعہ نام ان کے ہم بتا دیتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی کرائٹیریا سیم سیکس پارٹنرشپ میرج کو الاؤ کرنا لیگلی. دوسرا ایتھیسٹ کنٹریز جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو خدا کے وجود کا، یہ آپ کا دل بھی مانے گا جو میں کہہ رہا ہوں. یہ آپ کو اگر اپنے مذہب کو سمجھنا ہے اگر آپ کے مذہب کو آپ نے سمجھتے ہیں تو آپ بھی ان چیزوں کو انڈورس کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہ آپ کا دل بھی مانے گا کہ بالکل کرائٹیریا ٹھیک ہے. وہ ممالک جو بالکل اللہ تعالیٰ کے نظام کو بالکل نہیں مانتے کہ کوئی اللہ ہے اور اپنے قوانین بناتے ہیں اور ان قوانین میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ کوئی خدا کا تصور ہے، یہ بھی جائیں گے. سیم سیکس یہ بھی جائیں گے جنہوں نے یہ کیا کہتے ہیں یہ الاؤ کر دی ہے شادیاں وادیاں یا پارٹنرشپ سول پارٹنرشپ کی مد میں یا جیسے بھی. اس کے بعد ایک اور بھی ہیں جو آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ یار ادھر برا حال کیوں ہے ان کا. آپ سوچتے ہوں گے ابھی ملکوں کے نام لوں گا نا تو اب آپ سے پوچھوں گا میں پہلے کہ ان کا برا حال کیوں، آپ کو کیا سمجھ آتا ہے. چلیں پھر میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. ساؤتھ سوڈان، صومالیہ، وینزویلا، سیریا، یمن، لیبیا، ایریٹریا، اسی طرح گینیا، یہ سر جی یہ ملکوں میں آپ نے کبھی سنا ہے کوئی ماشاءاللہ کوئی اچھی خبر آئی ہو ادھر سے؟ ادھر آپ کو کیوں اتنا انریسٹ، اتنی تباہیاں، اتنے ماس مرڈر ابھی سوڈان میں آپ نے سنے تھے سارے. اس میں مسلمان کنٹری ہیں، اسلام کی اس پہ جناب سو کالڈ واٹ ایور، یا کرسچن ہے تو تب بھی اللہ کے وجود کے تو مانتے ہیں. پھر ان کو کیا مسئلہ ہوا سوچنے کا سوال ہے نا. یمنیوں کو کیا مسئلہ ہوا، سیرینز کو کیا ہوا، لیبیا، ایریٹریا، اسی طرح صومالیہ. سر جی کرپشن میں آگے ہیں، کرپشن میں کوئی ثانی نہیں ہے ان کا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کس میں گئی تھی؟ ناپ تول میں. ناپ تول میں بھی جس نے اگر کوئی سٹینڈرز اپنے معاشرے میں نہ رکھے، سیلنگ سٹینڈرز، تو وہ بھی گئے. تو ان کے پاس گنتیاں نہیں ہیں اصل میں. اس لیے وہ ممالک جدھر اصول گنتی کا تول کا سٹینڈرڈ فالو نہیں کیے جاتے انسانوں کی ٹریڈ مارکیٹ میں، وہ بھی جائیں گے اور وہ آپ جاتے دیکھتے بھی. اسامہ صاحب جو پہلے وقتوں میں قومیں تباہ ہوئیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، تو یہ جو ملک ہیں دنیا کے نقشوں سے قائم ہوں گے، ان کے اوپر کیا کوئی جوہری جنگ مسلط ہوگی، ایٹمی جنگ ہوگی، وبائی امراض آئیں گے کہ پورے کے ملک جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے، تمام انسان جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے ان ممالک میں، ہوگا کیا؟ کوئی جوہری جنگ شروع ہو جائیں گی؟ جی ڈیفینیٹلی آگ ہی ان کو پکڑے گی، آگ ہی نہیں لپیٹنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اب انہوں نے اتنے ہتھیار بنا لیے ہیں اور سارے جو سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کے قوانین کو چیلنج کر دیا، اس کے بعد ان کے اوپر آگ ہی ہے وہ جس سے اللہ پنش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے بھی وہ کہتے ہیں جہنم میں آگ جو دہکائی جائے گی، منافق جو ہیں ہم جیسے جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ ایندھن بنیں گے. کافروں نے جس جہنم میں جلنا ہے، اللہ کا جنہوں نے انکار کیا وہ کافر ہیں. جنہوں نے اس کے ہونے کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا تو ہے ہی نہیں. کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے، کفر انکار کرنا، کافر انکار کرنے والا. کس کا انکار کرنے والا؟ اللہ کے ہونے کا انکار کرنے والا. لیکن وہ سارے مذاہب کو آپ جو اس میں کفر میں ڈال دیتے ہیں، جو بھی اللہ کے تصور کو کسی نہ کسی انداز میں اس ٹائم اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، وہ انکار کے اس درجے میں نہیں آتے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ان پہ ایٹم بم چلیں گے،
ان پہ میزائلز چلیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ گیلی کے ساتھ سکی کے طریقوں سے بھی جل جائیں گے. ان میں لسٹ سنتے ہیں اب. نیدرلینڈ 2001 میں بن گیا تھا جناب، اس نے اس کو 2001 میں اس سب کو کر دیا تھا، تو نیدرلینڈ اس کا شکار ہوگا. بیلجیم ہوگا، کینیڈا ہوگا، اسپین ہوگا، ساؤتھ افریقہ کا کچھ حصہ، ساؤتھ افریقہ، ناروے، سویڈن، ارجنٹینا، آئس لینڈ، پرتگال، ڈینمارک، برازیل، فرانس، نیوزی لینڈ، یوروگوئے، یونائٹڈ کنگڈم، آئرلینڈ، لگزمبرگ، یونائٹڈ اسٹیٹ، کولمبیا، آسٹریلیا، جرمنی، فن لینڈ، مالٹا، آسٹریا، ایکواڈور، تائیوان، کوسٹا ریکا، سوئٹزرلینڈ، چلی، کیوبا، میکسیکو، سلووینیا، انڈورا، اسٹونیا، گریس، تھائی لینڈ. یہ وہ کنٹریز کی لسٹ ہے جنہوں نے سب سے پہلے سیم جو یہ لیگلائز کر دیا تھا سیم سیکس میرج، اور اس کو جو ہے حالانکہ کرسچینٹی میں کون سا یہ الاؤڈ تھی، جیوش اس میں کون سا الاؤڈ تھی، لیکن انہوں نے خدا کے نظام میں جو انسانوں کی زمین پہ اس کو وائلیٹ کیا، تو اب انہوں نے اپنا نمبر لگوایا ہوا ہے. یہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ممالک ہیں. جب بھی کوئی آگ چلے گی، جب بھی یہ میزائل چلنے شروع ہوں گے، ابھی آپ دیکھیں گے ان جنگوں کے نقشوں میں، یہ ابھی آپ کو حیران ہو رہے ہوں گے کئی ملکوں کے ناموں سے، آپ دیکھیں گے کہ مارا ادھر تھا لگ ادھر گیا جا کے، یہ ان میں شامل ہوں. تو اس طرح یہ میکسیمم تو یہ ہے. اب نیکسٹ میں نے یہ تو بنائے تھے سیم سیکس اس پہ، نیکسٹ آپ کو انشاءاللہ جو کنٹریز دیں گے پروگرام میں وہ دیں گے یہ جیسے ہاں اس پہ ایک اور بھی سن لیں، چلیں یہ بھی سن لیں جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. فرعون کی باڈی اس لیے اللہ تعالیٰ نے سامنے دنیا کے رکھ دی تھی کہ آپ وہ جسموں کو قابو کرتا تھا، غلام بناتا تھا، اوپریس کرتا تھا. حالانکہ بندہ صرف اطاعت خدا میں جینے کے لیے پیدا کیا گیا اس زمین پہ، اس کو کوئی اور اوپریس نہ کرے، اس کو کوئی اور اپنا حکم نہ چلائے، یہ صرف اللہ کا حکم ماننے کے لیے زمین پہ آیا ہے. اب شیطان جسموں کو پوزیس کرتا ہے، ان کو کاہل کرتا ہے، ان کو جکڑتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ تم گناہوں کی اس میں جب بہت زیادہ پاداش میں آگے چلے جاتے ہو، یہ جو پٹھے ہیں یہ میری فوجیں ہیں، میں اس کو کھینچ دیتا ہوں. تو اب فرعون نے ہیومن ہسٹری میں سب سے زیادہ آپریشن کیا، آپریس کیا، سلیو کیا، ہیومن مین کائنڈ کو کہہ لیں، اس کو مثال بنا دیا. آپ بھی جب کوئی آپ پہ بہت زیادہ روب چلاتا ہے تو یہی کہتے ہیں او فرعون نہ بن، یہ وقت کا فرعون ہے، فرعون بنا بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یار تاریخ میں اس سے زیادہ کسی نے بھی انسانوں کو غلام نہیں بنایا. تو اب آپ لوگ یہ سمجھیے کہ اگلے وہ ممالک جن میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے اور انسانوں کی زبانی، جسمانی، کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ان کی خواص ہیں ان پہ کسی بھی قسم کا پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور ان کو اپریس کیا جاتا ہے، تو یہ ملک بھی اسی لسٹ میں ہے.